اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جاہل لوگ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور مومن لوگ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو کہتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی تکلیف پہنچا کر آزماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی میں بہت دیر تک رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس بات کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا؟ تو چونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا، وہ ساری مخلوق مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اللہ کے نیک بندوں کی نیک باتیں۔ آئیے ہم اپنی زندگی کے خاکے کو اس ویڈیو سے بدلنے کی کوشش کریں اور اللہ کے نیک لوگوں کی باتیں سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم محبت کرو تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے مقدر میں ہے یا نہیں، اسے اتنا چاہو کہ خدا اسے تمہاری تقدیر بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اپنے خیالات کو صاف پانی سے زیادہ صاف رکھے۔ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح خیالات کردار اور ایمان بناتے ہیں۔ ایک بے روزگار شخص حالات سے تنگ تھا، ایک روز کسی درگاہ پر چلا گیا اور درگاہ کی صفائی کرنے لگا، وہیں لنگر سے کھانا کھا لیتا اور ایک کونے میں سو جاتا۔ درگاہ کے متولی نے اس کی محبت اور لگن دیکھ کر اس کو مرید بنا دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ متولی کا خاص الخاص مرید بن گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس مرید نے کہا، مجھے ماں باپ کی کوئی خیر خبر نہیں، اگر اجازت ہو تو گھر والوں سے مل کر آؤں۔ پیر صاحب نے اجازت دے دی اور اپنا گدھا سواری کے لیے دیا۔ مرید گدھے پر سوار روانہ ہوا۔ گرمی کا موسم تھا، گدھا گرمی سے گرا اور مر گیا۔ اس مرید کو بڑا دکھ ہوا، ایک پیر صاحب کے گدھے کے مرنے کا، دوسرا بقیہ سفر کے طے نہ ہونے کا۔ اس نے گدھے کو ایک گڑھا کھود کر دفن کیا اور تھکن سے چور ہوا تو وہیں سو گیا۔ آنکھ کھلنے پر کیا دیکھتا ہے کہ اس گدھے کی قبر کے ساتھ کچھ رقم پڑی ہے۔ اس نے سوچا یہ تو آمدن شروع ہو گئی،
میں یہیں پڑا رہتا ہوں۔ دوسری جانب جب مرید کافی عرصے واپس نہ آیا تو پیر صاحب باماں اپنے دیگر مریدوں کے اپنے خاص الخاص مرید کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر کے دوران ایک نئے مزار پر ان کی نظر پڑی تو سوچا سلام کرنا چاہیے اور کچھ دیر آرام بھی۔ وہ مزار پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ متولی اپنا مرید خاص ہے۔ اس مرید نے پیر صاحب کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور خوب آؤ بھگت کی۔ اس رات جب دونوں تنہائی میں بیٹھے تو پیر صاحب نے پوچھا، یہ بتاؤ اس مزار میں کون سی ہستی دفن ہے؟ مرید بولا، حضرت ہستی وستی کوئی نہیں، آپ کا گدھا دفن ہے۔ اس پر پیر صاحب نے ایک کہکا لگایا اور بولے، یہ نسل ہی بڑی برکت والی ہے۔ جہاں میں براجمان ہوں وہاں اس کی ماں دفن ہے۔ خدا ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں، اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خون کے رشتے ہونے کا حق جتاتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کروا دیتا ہے، ہر شے کی اصلیت واضح کر دیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ بتا میرے سوا کون ہے تیرا اپنا جو تجھے سمجھے، تیرے دکھوں کا مداوا کر سکے۔ ہاں وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے جو انسان کا ہاتھ کبھی بھی کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا، جو اپنے بندے کے آنسوؤں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ وہ رب بن کہے سب سن لیتا ہے، وہ رب ہی تو سب کچھ ہے، باقی سب رشتے وقتی ہیں، فانی ہیں۔ رب سے رشتہ ہی تو باقی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ سفر آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے شروع ہوا، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سب تک دین کی درست بات پہنچائی جائے اور ہم اپنی علمی استطاعت کے مطابق اس میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو میرے چینل پر کوئی بھی فضول ویڈیو نہیں ملے گی اور نہ ہی فرقہ واریت کو پروموٹ کیا جائے گا۔ آپ ہمیشہ میری ویڈیو سے دین کے حوالے سے ایک بہترین بات سیکھ کر جائیں گے۔ تو اگر آپ میری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں، فیملی اور کلاس فیلو سے بھی سبسکرائب کروائیے اور ان کو بھی نیکی کی ترغیب دیجیے۔ اللہ آپ کو بہترین بدل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔